ساتھ MQM پاکستان کے سربراہ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی موجود ہیں. میرے ساتھ آج ڈاکٹر فاروق ستار بھائی موجود ہیں, تسنیم جلیل باجی موجود ہیں, ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال بھائی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ فیصل سبزواری بھائی موجود ہیں. خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی اور آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے آج سے 6 مہینے پہلے یا 7 مہینے پہلے یہ خواب دیکھا اور تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں نے گورنر ہاؤس آ کے IT کے لیے کورس کے لیے ٹیسٹ دیے. خالد بھائی اس میں سے 50,000 بچوں نے کوالیفائی کیا. ہمارے پاس روزانہ 3 سیشنز ہوتے ہیں, ایک صبح ہوتا ہے, ایک دوپہر اور ایک آخری ابھی رات 10 بجے تک کی کلاسز ہوتی ہیں. اور تینوں سیشنز میں ہماری جو یہ بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, یہ رات ابھی آپ دیکھیں 10 بجنے والے ہیں, یہ سب اسی طرح سے تینوں سیشنز میں موجود ہوتی ہیں. اور یہ لوگ IT کا وہ کورس کرنے جا رہے ہیں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کمائیں گے, اللہ نے چاہا تھا. لیکن جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا, اس وقت ہم گورنر ہاؤس کے سبزہ میں تھے. اس وقت یہاں یہ 24,000 اسکوائر فٹ پہ نہ یہاں فلور تھا, نہ یہ مارکی تھی, نہ یہ ایئر کنڈیشنز تھے, نہ یہ لیب کمپیوٹر کی. اگر آپ چاروں طرف دیکھیں تو یہ کمپیوٹر لیب ہے, یہاں فری وائی فائی ہے, 5,000 بچے تک ایک ساتھ فری وائی فائی یوز کر سکتے ہیں. بہترین فیکلٹی ہے جو ان کو IT کا یہ کورس کرا رہی ہے. بلکہ اب ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ ان کو 1 سال جب ان کا پورا ہوگا تو ان کو ڈپلومہ کورس کا سرٹیفکیٹ کراچی یونیورسٹی سے کرے. میں نے بحیثیت گورنر سندھ وہی کام کیے جسے میری اپنی جماعت MQM پاکستان نے مجھے کہا کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اور خالد مقبول بھائی نے جس طرح میں نے گورنرشپ کا عہدہ جس دن سنبھالا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کراچی کے نوجوان بچے بچیوں کے لیے وہ کرنا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں خالد مقبول بھائی کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہاں اس صوبے کا گورنر نامزد کیا. تو میں خالد بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ آپ نے چاہا تھا ہم نے وہ آپ کو کر کے دکھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے ہم نے ایک روزگار اسکیم شروع کی اور میں آج یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ اس روزگار اسکیم میں ہم نے جو ہمارے IT کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 50% کوٹا رکھا ہے. یعنی 50% جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور 50% لوگ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں خالد بھائی ہم نے یہ کیا ہے کہ 1 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کا کوئی بھی بزنس پلان, پرپوزل, آئیڈیا کوئی بھی بنا کر لائے. ہمارے پاس بزنس مینوں کا پینل ہوگا جو اسے اپروو کرے گا اور اس میں سارے بڑے بزنس مین ہیں, کچھ اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ کا پرپوزل ان کو سمجھ آئے گا ہم اسی ہفتے اسی ویک کے اندر چاہے وہ 1 لاکھ کا ہو یا 1 کروڑ روپے کا ہو اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ قرض حسنہ ہے, اس میں کوئی سود نہیں ہے, کوئی پیسے آپ نے واپس نہیں کرنے, صرف ایک لائن ایک پیپر پہ ہے جس کو ہم آپ سے سائن کرائیں گے. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ اس 1 کروڑ سے کروڑوں بنا لیں تو اپنے ہی جیسے کسی ایک نوجوان کو وہ 1 کروڑ روپے دے کے اسے اپنے پیروں پہ کھڑا. تو آج میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ 50% جو ہے وہ آپ لوگوں کا کوٹا ہے, اس میں آپ اپنے بزنس پلان بنائیے اور بنانے کے بعد آپ یہاں گورنر ہاؤس میں جمع کرائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں اسی جگہ پر ہم بزنس مینوں کو بٹھائیں گے, آپ لوگ اپنے پرپوزل لائیں گے اور اس کو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ فائنل کریں گے. تو یہ ایک روزگار اسکیم جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے ایک تحفہ ہے.
جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو بھی انیشیٹیوز ہم لیتے جائیں گے, لاتے جائیں گے, کرتے جائیں گے, وہ سب آپ لوگوں کے لیے ہوگا. کیونکہ آج خالد بھائی یہاں موجود ہیں تو 2-3 باتیں خالد بھائی آپ کے سامنے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وعدہ کسی نے کیا تھا کہ میں گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بناؤں گا. آپ سبھی نے سنا ہوگا. کیا انہوں نے بنائی تھی؟ بھائی زور سے بولو, خالد بھائی کو آواز آنی چاہیے. تو کیا خالد بھائی نے جسے گورنر بنایا اس نے بنائی؟ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بنائیے. کسی نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, وہ ملی؟ کسی نے کہا تھا کہ 50 لاکھ روپے دوں گا, گھر ملے گا, ملی؟ اب ہم دینے جا رہے ہیں 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک. تو وہ کس نے دیا؟ خالد بھائی, جسے آپ نے گورنر لگایا. ایسا ہی ہے یہ. ماشاءاللہ خالد بھائی, آپ کو میں بتاؤں کہ جس دن سے ہم نے کلاسز شروع کی ہیں, آج 3 سے 4 مہینے ہونے کو آگے ہیں, ہمارے پاس اسی طرح سے یہ سارے لوگ دل لگا کر پڑھ رہے ہیں. کئی لوگ ایسا کام بھی کر رہے ہیں جہاں ان کو انکم بھی شروع ہو گئی ہے. اور ان کی یہ محنت, کیونکہ میں نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا, اور وعدہ یہ تھا کہ آپ نے محنت کرنی ہے, محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ رات کے اس پہر بھی, کل 1 مئی تھا, کل بھی کلاسز تھی, سنڈے کو بھی کلاسز ہوتی ہیں, اور سنڈے کو بھی تینوں سیشنز ہوتے ہیں. اور یہ سب دل لگا کر پڑھ رہے ہیں, کورسز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں جو گیم چینجر ہوں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہاں پر دیکھ کر. آپ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ہنر حاصل کر رہے ہیں, اور ہنر بھی وہ جو آج کا ان حال کا اور مستقبل کا ہے. بس گزارش یہی ہے کہ جو باتیں یہاں گورنر صاحب نے کی ہیں, کہ کہتے ہیں کہ گڈنس از کنٹیجس. جو اچھائی ہے نا وہ پھیلتی ہے, اور اس کو پھیلتے رہنا چاہیے. تو آپ اچھا کام کرتے رہیں. گورنر صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. پارٹی کی جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی ہدایات کی روشنی میں کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے فرمایا. آپ کو یہ موقع مل رہا ہے, جب آپ کو موقع ملے کہ کچھ کام کرنے کا, دینے والے ہاتھ جب آپ کے ہوں, تو برائے مہربانی اچھا کام کرتے رہیے گا. اسی طریقے سے ہم پاکستان کو بہتر بنائیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا پھر ضرور تعلیم میں محترم جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو یہاں اس طرح اس پنڈال میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے, اور بہت ساری مایوسیاں جو کہ باہر ہے اس معاشرے میں, شہر صوبے میں, اس ملک میں, کہ کچھ ہو نہیں رہا, اچھا ہو نہیں رہا. تو آپ کو یہاں دیکھ کر, یہ پروگرام دیکھ کر, گورنر صاحب کا یہ انیشیٹو دیکھ کر اس تاثر سے تھوڑا سا باہر آنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ایک بہت ہی کلاسک ایگزامپل ہے, کیس اسٹڈی ہے, کہ ہر چیز حکومت اگر نہیں کر رہی حکومت وقت, تو یہ رونا گانا نہیں ہونا چاہیے ہر وقت بیٹھ کر کے ہائے مر گئے, ہائے مر گئے, حکومت یہ کر رہی. انسان جب خود کوشش کرے, آؤٹ آف باکس سولوشن نکالے, تو یہ ہو جاتا ہے جو ہو رہا ہے سارا, جس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. when there is a way, there is a will, there is a way. تو یہ کو سارا گورنر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور چونکہ یہ ایم کیو ایم کے گورنر ہیں, تو اس حوالے سے اس کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں بھی, کہ یہ ہے مٹیریل. مڈل کلاس لوگ جب ایسی پوزیشنوں پہ ہوتے ہیں تو چاہے وہ کتنے بھی برے ہو جائیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں, آج کے اس معاشرے میں اچھا کرتے ہیں. 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انڈیا ہمارا کمپٹیٹر, ہم آئی ٹی کی جب بات کرتے ہیں, ہمارا پڑوسن, بہت ساری مثالیں دیتے ہیں ان کی. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے پاکستان میں 2.7 بلین US ڈالر, 2.7 بلین US ڈالر. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے 270 ارب US ڈالر, 270 بلین US ڈالر. 2.7 بلین اور 270 بلین.
हमारे पास रिजर्व है आज, वो है आज की बात है, आज पहले 6 अरब था, अब 9 अरब डॉलर हो गए। इंडिया के पास रिजर्व 607 अरब डॉलर, 607 अरब डॉलर उसके पास रिजर्व है। सिर्फ उसकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 270 अरब डॉलर की। कैसे हुई? ये जो आप कर रहे हैं और ये करवा रहे हैं, उन्होंने आज से 25 से 30 साल पहले ये किया, ये जो आज आप कर रहे हैं। और ये करके क्या किया और ये क्यों किया और आज हमें इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि इससे बाहर जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, वो बेरोजगार नौजवान प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रियां हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा जो तालीमी निजाम है, वहां से निकलकर इस माशरे में कोई इंटरनेशनली और नेशनली जिस चीज की डिमांड है वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दर्सगाहें हैं, वो बेरोजगार नौजवान प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। लोग हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी आज के जमाने में रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। इंडिया ने अपने नौजवानों को 30 साल पहले ये काम करके दुनिया भर में भेजा, ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट किया उन्होंने जाकर दुनिया भर की कंपनीज को संभाला। और दुनिया की आज 25, दुनिया की 25 जो कि वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज, उसके सीईओज इंडियंस हैं, जो 25 साल पहले ये करके गए जो आज आप कर रहे हैं। और आज उन 25 कंपनीज का जो सिर्फ उनके पास अमाउंट है, जो उनके पास पैसा, वो $5 ट्रिलियन, 5 खरब डॉलर उनके हाथों में, 25 लोगों के हाथों में 5 खरब डॉलर, खरब, अरब नहीं, ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास, 25 कंपनीज के पास दुनिया की, जिसके सीईओज कौन है? इंडियन हैं। तो आज जो इंडिया में पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट बरस रही है, वो कौन लेकर आ रहा है? वो इंडियंस हैं जिनको 25 साल पहले ये काम करवाया, उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके वो जब दुनिया में कंपनीज के बड़े बने, वो आज इंडिया को सुपर पावर बना रहे हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आए। और वो भी हुकूमत, उनकी हुकूमत ने ये काम किया, हमारे गवर्नर ने ये काम किया, और आज प्राइवेटली ये काम हो रहा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की वजह से। तो आपके पास फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। आप समझें कि दुनिया हमसे 25 साल आगे, हमारा पड़ोसी जो हमारे साथ आजाद हुआ था, वो हमसे 25 साल आगे है। तो हमें उस 25 साल के गैप को फिल करना है। और इस पे गवर्नर साहब से मैं कहूंगा, आपको हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। रब को किसी इंसान की जरूरत नहीं है, वो जिसको चाहे उससे काम ले ले। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको चुना इस काम को लेने के लिए। इसमें इंसान का कोई किरदार, हम सब जो है वो बिल्कुल मोहताज हैं, किसी काबिल नहीं है। ये अल्लाह का करम है कि आपसे वो ये काम करा रहा है। तो ये शुक्र की बात है कि अल्लाह ने आपको चुना। अल्लाह ताला आपसे इसी तरह से सही काम करवाए। आप लोगों की दुआएं लें। एक घर में अगर एक खानदान में कोई हुनरमंद पैदा हो जाए, उससे पूरे खानदान को संभाले, इससे बड़ा सदका जारिया आज के दौर में कोई और हो नहीं सकता। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपसे काम ले, अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने शहर और अपने मुल्क के लिए आप नाम रोशन करें। जो आप सीख रहे हैं लोगों को भी सिखाएं। गवर्नर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, खुश रहें, आबाद रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, आपको बहुत मुबारक, और जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए उन सबको। एंड आई फील वेरी प्राउड टुडे कि इस तादाद में, और जो आपने बताया है कि किस तरह से इनकी ये कमाएंगे और किस तरह से हमारे मुल्क और शहर, हमारे घरानों को फ़ायदा पहुँचेगा। इट्स रियली कि सबको इसको फॉलो करना चाहिए, इस नुस्खे को। और बच्चों को जिस तरह से तालीम दी जा रही है, ये मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
मुस्तफ़ा कमाल भाई को भी तक़वियत होगी इस बात से। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, बच्चों की ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके हिस्से में नहीं आती। आप लोगों को कितने लाख बता रहे थे आप? 5 लाख में से 50,000 बच्चों को चुना गया है। तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, दिस इज़ अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। और इसमें आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप इस पे तवज्जो देंगे, उतनी ही आपको कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि हर एक को ये मौके नहीं मिलते। तो मेरी बस ये दुआ है कि आप आगे बढ़ें और मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद भाई और गवर्नर साहब फारूक सत्तार भाई और फैसल भाई को आज ये मौका मिला है, और मुझे ख़ास तौर से कि मैं यहाँ के देखती और अपनी आँखों से मैंने देखा, वरना ये है कि आप सुनते हैं और आप की बात उतनी समझ में नहीं आती, जैसे आज आपको देख के अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये तब्दीली आ रही है, ये गेम चेंजर हो रहा है। तो हमारी सबकी दुआएं आप सबके साथ, और बहुत मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान टेसरी भाई। और आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। पाकिस्तान के क़याम का जब मरहला आया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस वक्त कामयाबी मिली और पाकिस्तान के क़याम का रास्ता हमवार हुआ जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जामिया अलीगढ़ गए और वहाँ के नौजवान तलबा और तालिबात उनके साथ खड़े हुए। आज गवर्नर हाउस में अवाम के टैक्सों के पैसे से नहीं, गवर्नर साहब कामरान टेसरी भाई और उनकी टीम ने मिलकर अपने पल्ले से, अपनी जेब से इस कार्य खैर, इस अच्छे काम के लिए सरमायाकारी करके ये साबित कर दिया कि जामिया अलीगढ़ भी किसी सरकारी टैक्स या आवाम के पैसों से नहीं बनी थी, वो चंद लोगों ने उसकी इब्तिदा की। जामिया अलीगढ़ बनी, पाकिस्तान कायम हुआ। आज गवर्नर स्पेशल इनिशिएटिव के तहत एक जामिया गवर्नर सिंध हाउस में कायम हुई है, तो ये यकीनन उस पाकिस्तान को कायम करेगी ये जामिया, ये दरसगाह जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान कायम होगा इंशाअल्लाह। और मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ मुस्तकबिल के मुझे अमेज़न के सीईओज नजर आ रहे हैं, मुझे गूगल के सीईओ नजर आ रहे हैं, मुझे याहू के सीईओ नजर आ रहे हैं। और ये बाहर अभी ये शोर नहीं सुना जा रहा जो यहां मैं सुन रहा हूं। इंशाअल्लाह सिर्फ 1 साल की खामोशी है, 1 साल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे बाकी सबका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कामरान भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। मोअज़्ज़ज़ खातिन हज़रात, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खास तौर पर स्टूडेंट से, कितनी पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिएगा कि उन्हें भी एहसास हो कि हम सब उनसे कितना प्यार करते हैं, और उन्होंने जो हमें ऑनरेबल गवर्नर सिंह दिया, उन्होंने कितनी मोहब्बत के साथ आप सबके लिए ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी। आप सबसे दरख्वास्त है पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिएगा। वफाकी वज़ीर एंड कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ पुरजोर तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ये रात एक सुबह का इंतज़ाम है, और
اس تیز رفتار دنیا نے، اس نور رفتار دنیا نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ، اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ جس نے خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو. تو فرد، افراد، اقوام جو خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی، ان کو بدلنے کا تو خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا. تو آج کے دور میں ہم سب کو پتا ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی ملک تنہا ترقی نہیں کرتا، پورا خطہ کرتا ہے. اور گزشتہ 30 سال میں ہمارا خطہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے پڑوس میں جو آبادی کے جو 2 جائنٹس تھے وہ اس وقت ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں. اس 30 سال میں چائنا نے اپنے 50 کروڑ لوگوں کو خطہ غربت سے نکالا ہے اور انڈیا میں 27 کروڑ لوگوں کو. کس راستے سے؟ وہ راستہ جو آج ہم آپ کے ذریعے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تعمیر اور ترقی کا. اور یہ جو دور ہے اس کو کہتے ہیں اٹ از این ایج آف پاسبلٹی، ہر چیز ممکن ہے. تو اس وقت پاکستان اپنے بحرانوں سے جو 2 طریقے نکلنے کا، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے فوری طور پر کہ ہم اپنے 10 لاکھ بچوں کو وہ کچھ پڑھا کر 1 سال میں کہ جس کی دنیا کو ضرورت ہے. آج پاکستان میں 25,000 آئی ٹی کی گریجویٹ نکلتے ہیں جن میں سے 5,000 کو جاب ملتی ہے. یعنی ہم اپنے کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں وہ کچھ نہیں پڑھا رہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، آپ کو پڑھائی جا رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 25-30 سال میں دنیا اتنا خطرناک شارپ ٹرن لینے والی ہے کہ 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. ہم ہو جائیں گے، جو سامنے بیٹھے ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو نئے ایس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ سب تیاری کر رہے ہیں. گورنر صاحب نے آپ کو تیاری کروائی ہے. 10 لاکھ بچوں کی ضرورت ہے جن کو ٹرین کر کے باہر نکل جائے، دنیا بھر میں بھیج دیا جائے. وہ برین ڈرین کرنا نہیں ہے، برین ٹرین کرنا ہے. اور ان 10 لاکھ بچوں کی تیاری کی ذمہ داری ریاست اور حکومت کے پاس تھی. آج ہمارے گورنر نے 50,000 لوگ تو ابھی اور 5 لاکھ کا ارادہ کیا ہوا ہے. اگر پاکستان کے 5 گورنر ہاؤس میں یہ کام ہو رہا ہوتا تو پاکستان اب تک اپنی مشکلات سے نکل چکا ہوتا. تو آپ گورنر صاحب مبارکباد کی مستحق ہیں، اور سب سے زیادہ آپ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس رات کے اس پہر میں اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان کو ایک راستہ دکھایا ہے، ایک امید بنائی ہے. اور جب آپ لوگ کامیابی سے ان کورسز کے بعد اپنے اچھی زندگی گزارے ہوں گے تو پاکستان کو یقین بھی آ جائے گا. آپ سب کو مبارک ہو، آپ پاکستان کو روشنی دکھا رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں. اور گورنر صاحب کو یہ خراج تحسین سے زیادہ یہ جزا اللہ کی جانب سے ملے گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو خالد بھائی. یہ فاروق بھائی نے ایک شعر سنایا تھا تو میں نے کہا فاروق بھائی کو میں بھی ایک شعر سنا دوں، کیا خیال ہے؟ سنا دیا جائے؟ فیصل سوزواری بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں. تو میرا حوصلہ تو دیکھ، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. اور وہ جو لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دینا چاہتے، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کی نظر بھی ایک شعر آپ سب کی طرف سے. اور وہ شعر یہ ہے، یہ میں فاروق بھائی کا نام کر دیتا ہوں، یا مصطفیٰ بھائی آپ اجازت دیں تو. دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کی آندھیوں پہ بھاری ہے.